اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی در حل عطا مہر برج نما شہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن العلیاء آیت اللہ العظمی خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین نور اللہ سیف اللہ باب اللہ اذن اللہ سر اللہ اسد اللہ وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ قلب اللہ جنب اللہ روح اللہ باب اللہ الغالب غالب علی کل غالب سیدنا و مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز جناب افراز جعفری صاحب کا کہ جو میرے یہاں اس پیج ایج ریکارڈ پر میرے یہاں پڑھنے کا وسیلہ بنے ہیں. جناب سیدہ ان کو آباد و شاد رکھیں، ان کی نسلوں میں ولایت علی قائم و دائم رہے، ذکر مولا کا سلسلہ نسلوں تک جاری و ساری رہے. مولا حسین ان کے خانوادے کو خوش و آباد رکھیں اور دنیا بھر میں جہاں بھی دنیا کے کسی حصے میں بھی ذکر مولا ہو رہا ہے تو میرے مولا ان مکانوں کو آباد رکھیں، جو مکین ہیں وہ آباد رہیں. میرے مولا سب کی محافظت فرمائیں اور بالخصوص میں اپنے ملک کی خیر کے لیے دعا مانگوں گا کہ میرے مولا حسین سرکار عالم انسانیت کو اس پھیلی وبا سے نجات دلا. الہی آمین. یہ میرے مالک ہم سب کو پردے والے وارث کے ظہور میں ان کے لشکر میں شمار فرما اور ان کے ظہور میں تاجل فرما، اور ہر سال کم از کم ہمیں ایک بار حسین کی زواری ضرور نصیب فرما، اور ہر ماتمی کو کم از کم میرے مولا ایک ماتمی ضرور عطا فرما. میں اپنی نوکری کی ابتدا مدحت شہزادہ قاسم علیہ السلام سے کروں گا. یہ میرا مولا آپ سب کو آباد رکھے. یہ مولا حسن کا فرزند شہزادہ قاسم جو کہ تقسیم کرنے والا ہے، جو خود تقسیم ہو گیا لیکن اس تقسیم ہونے کی بدولت آج دنیا کو رزق تقسیم کر رہا ہے. واہ واہ واہ. تو میں اس اپنے شہزادے کی مدد کرنے لگا ہوں. مجھے حکم تھا کہ آپ نے شہزادہ قاسم کا تذکرہ ضرور کرنا ہے. ایک درود پڑھیے گا شہزادے کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم، آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم. مولا آباد و شاد رکھیں. آغا آصف علی آپ کو، مولا حسین آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں، اور عمران عباس چانڈیو، مولا علی علیہ السلام مدد، جناب سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے. میرے ان تمام برادران کو
شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے لکھنی تھی مدح شبر کی، میں نے لکھنی تھی مدح شبر کی، بھائی میں نے کاغذ پہ لکھ دیا قاسم، میں نے کاغذ پہ لکھ دیا قاسم۔ اللہ اکبر۔ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر بہت خوبصورت شعر کہ اس کو عباس یاد آنے لگی، اس کو عباس یاد آنے لگے، جس نے دیکھی تیری وغا قاسم، جس نے دیکھی تیری وغا قاسم، اور موت اس کی غلام ہوتی گئے، ہوتی گئے، موت اس کی غلام ہوتی ہے، بھائی جس کو جینے کی دیں دعا قاسم۔ بہت سارے سامع سماعت کر رہے ہیں، مولا آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، میرا مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اور جناب سیدہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھیں اور احاطہ میں رکھیں۔ شعر بہت خوبصورت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، مولا حسین سرکار آپ کے رزق میں برکت پیدا فرمائیں کہ معترض تھے جو صلح شابر پر، معترض تھے جو صلح شابر پر، ان کا منہ تو نے سی دیا قاسم، بہت شکریہ قبلہ، ان کا منہ تو نے سی دیا قاسم، ان کا منہ تو نے سی دیا قاسم، میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، بھئی آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انسان، مولا کے بہت مخلص عزادار جناب سیدہ آباد و شاد رکھے نعیم زادی صاحب، مولا ان سے ایسے ہی
ماشاءاللہ بڑی خدمات ان کی عزاداری اور مولا کی بلاداری کے حوالے سے رہتی ہیں. مولا ان کو سلامت رکھے. نعیم بھائی بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ. کہ میں نے جب بھی پکارا یا قاسم آ گئے, مثل مرتضی قاسم. میں نے جب بھی پکارا یا قاسم. مدت شہزادہ قاسم ہو گئی. میں اب اگلی منقبت کی جانب رواں دواں ہوتا ہوں. سید عاصم بخاری ایک کلام کا کہہ رہے ہیں, معجزہ یہ پیاس کا. ضرور عاصم بھائی, میں ضرور آپ کی خدمت میں یہ کلام بھی پیش کروں گا. اس سے پہلے ایک کلام میں اپنی پسند کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام سرکار بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سرکار اس کلام کا ردیف ہے نا. یہ اگر کسی بات کا یعنی کسی بات کی تصدیق کرنی ہو اور تائید کے لیے یہ دو لفظ جو اکٹھے ہو جائیں, یکجا ہو جائیں, تو استعمال ہوتے ہیں ہے نا. تو یہ ایک ہے نا ردیف پہ آپ سب کی خدمت میں ایک کلام میں پیش کروں گا. مولا آواز و شاد رکھیں آپ کو. سرکار اگر بات آپ تک پہنچتی رہے تو مجھے اس بات کا احساس ضرور دلائیے گا کہ آپ تک میری بات, میرا کلام پہنچ رہا ہے. حسینیت کی فضا تو ہے نا, حسینیت کی فضا تو ہے نا, صدا صدا یہ صدا تو ہے نا, حسینیت کی فضا تو ہے نا. کہ زمین غیب آسماں سے بغیر تر, زمین غیب آسماں سے بغیر تر, کیوں کہ اس پہ فرش آزاد تو ہے نا, حسینیت کی فضا تو ہے نا. زوار شہباز حسین عزادار مولا آپ کو سلامت رکھیں, جیتے رہیں. حسینیت کی فضا تو ہے نا. اور حسین کے در پر ہی شفا ہے. تو شعر سماعت کریں کہ یہ خاک واقعی خاک شفا ہے. کہ حسین کے در سے خاک لے لو, حسین کے در سے خاک لے لو, کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا, حسینیت کی فضا تو ہے نا, صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. مولا کے منظور نظر منقبت خان شہزادی کونین نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے جناب ذیشان ریاض صاحب کو. میں خود بڑے شوق سے آپ کو سنتا ہوں. قبلہ مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائیں. آپ کا مجھے سماعت کرنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, کسی اعزاز سے کم نہیں ہے میرے لیے یہ. بہت شکریہ. شعر سرکار بالخصوص آپ کے لیے تمام مولائیوں کی خدمت میں. کہ تجھے علی سے نہیں محبت
مجھے علی سے نہیں محبت، نہیں محبت سزا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا۔ اور تمام ماتمیوں کی خدمت میں شعر، اللہ اکبر، کہ میں کل ایک عالم دین کو سماعت کر رہا تھا کہ ایک فکرہ بڑا پیارا، بلکہ علامہ عاقل رضا صاحب سے میں نے یہ فکرہ سنا کہ پورا میدان محشر انتظار میں ہوگا کہ جنت میں پہلے رسول خدا داخل ہوں تو ہم جائیں۔ رسول اس بات کے لیے کھڑے ہوں گے کہ میری بیٹی پہلے جنت میں داخل ہوں تو میں جاؤں، لیکن خدا کی قسم عزاداروں کی فضیلت کیا ہے، کیا فضائل عزاداروں کی، کیا فضیلت رکھی ہے میرے مولا نے، جناب سیدہ نے، کہ جناب سیدہ اس وقت تک کھڑی رہیں گی کہ جب تک ایک ایک حسین کا ماتم جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ میری کائنات کی ملکہ کہ جو حجاب اللہ ہے، اللہ کا حجاب ہے، وہ میری شہزادی حسین کے عزاداروں کے لیے جنت کے دروازے میں کھڑی ہوگی کہ یہ حسین کا ماتمی جنت میں داخل ہو تو میں داخل ہوں جنت میں۔ شعر تمام ماتمیوں کی خدمت میں کہ بطول اور پیار، بطول اور پیار ماتمی سے، بطول اور پیار ماتمی سے، کہ کرم کی یہ انتہا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا، اور حسین کی ایک لاکھ کا صدقہ، قبلہ بالخصوص میرے ساتھ بہت قابل عزت قابل احترام علامہ غضنفر حسین ہاشمی صاحب کے بہت قابل شاگرد سید تنویر حسین نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ابھی چند باتیں آپ سے مولا کے فضائل کے حوالے سے کریں گے۔ قبلہ سماعت کیجیے گا مصرع بسم اللہ۔ کہ حسین کی ایک لاکھ کا صدقہ، حسین کی ایک لاکھ کا صدقہ، گلی گلی لا الہ تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا، اور حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، رسول کی یہ حدیث بڑی مقبول آپ نے سماعت کر رکھی ہے، اسی کے ذیل میں یہ شعر سماعت فرمائیں کہ حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ، 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 کہ حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا۔ ذیشان بھائی بہت شکریہ، شہباز بھائی بہت شکریہ، جیتے رہیں آپ۔ حسینیت کی فضا تو ہے نا۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت شعر سامنے آ گیا کہ ہمارے دلوں میں دھڑکتی ہے کربلا، کہ یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے،
یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے، سخی کا ماتم بپا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا۔ اور ایک فرمان مولا کا قبلہ یاد آ گیا ہے دوران عبادت کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو اس وقت تم اپنی والدہ کو دعا دو کہ جس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا ہے۔ تو یہ میری زباں پر علی 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 ہے، میری زباں پر علی علی ہے۔ آخر کیا وجہ دلیل دینے لگا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ میری زباں پر علی علی ہے، بھئی مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا، مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا۔ اور سلام ہر ماتمی کی ماں کو، ہے نا سرکار لطیف آپ کے ذہنوں میں کہ سلام ہر ماتمی کی ماں کو، کہ حلال زادہ جنا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا۔ شیر سرکار آپ کی خدمت میں آخری اس کلام کا، اس کے بعد ایک حکم عاصم بھائی ابھی ایک ویور سماعت کر رہے تھے، وہ ان نے کلام کا کہا ہے تو میں انشاءاللہ وہ کلام بھی پیش کروں گا۔ اس سے پہلے سرکار اس کلام کا یہ بہت خوبصورت شعر سماعت فرمائیں کہ چلو مجازی ہی مانتا ہوں۔ سرکار جو عقیدہ سنتے ہیں ان کی خدمت میں یہ شعر آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عقیدہ سننے والوں کی خدمت میں کہ چلو مجازی، چلو 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 مجازی ہی مانتا ہوں، وہ فاطمہ کا خدا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک کلام افراز حسین جعفری صاحب کا کہا ہوا آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، 2 سے 3 اشعار اس کے سماعت فرمائیں، پھر وہ جو فرمائشی کلام ہے مجھے بھائی نے کہا ہے وہ کلام انشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں، پھر اس کے بعد قبلہ انشاءاللہ آپ سب سے 1-2 باتیں کریں گے، پھر ایک کلام پڑھ کے آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ برائے خوشنودی مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
خدا کی ایسی عطا ہے حسین کا عابد. بالخصوص سرکار آپ سب سے اس کلام پر میں توجہات چاہوں گا. بہت خوبصورت کہا ہے افراز میرے بھائی نے کہ خدا کی ایسی عطا ہے حسین کا عابد کہ حسینیت کی صدا ہے حسین کا عابد کہ خدا کی ایسی عطا ہے حسین کا عابد. شعر سماعت فرمائیں. کہ علی ہے خود بھی علی بھائی اور علی دادا. علی ہے خود بھی علی بھائی اور علی دادا کہ شجاعتوں کی بقا ہے حسین کا عابد کہ خدا کی ایسی عطا ہے حسین کا عابد. علی ہے خود بھی علی بھائی اور علی دادا شجاعتوں کی بقا ہے حسین کا عابد. اب یہ حسین کا عابد سماعت فرمائیں. ایک اور شعر کہ سجود کرنے لگے ہیں طواف کاغذ پر سجود کرنے لگے ہیں طواف کاغذ پر کہ قلم نے جب سے لکھا ہے حسین کا عابد کہ خدا کی ایسی عطا ہے حسین کا عابد. مقطع سماعت فرمائیں. ایک درود کا سہارا دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ کسی بھی غیر کو کیوں کر کہ کسی بھی غیر کو افراز دوں صدا کیوں کر کسی بھی غیر کو افراز دوں صدا کیوں کر کہ مجھے نواز رہا ہے حسین کا عابد کہ خدا کی ایسی عطا ہے حسین کا عابد. مولا آپ سب کی خیر فرمائیں. جیتے رہیں تمام مولائی عزادار. یہ کلام میرے بھائی افراز جعفری صاحب کا کہا ہوا تھا. ایک کلام جو کہ مجھے ابھی فرمائش ہوا ہے ایک بھائی نے کہا تھا وہ میں کلام آپ سب کی خدمت پیش کرتا ہوں. اس کے بعد قبلہ انشاءاللہ آپ سے دو باتیں فضائل کی آپ سب کی خدمت پیش کریں گے. گوش گزار فرمائیں گے آپ سب کے برائے خوشنودی مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام بآواز بلند کر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا غازی سرکار کے حوالے سے ایک کلام کا مجھے ابھی حکم ہوا ہے. میں
وہ کلام آپ سب کی خدمت میں جلدی سے سماعت فرما لیں گے اشعار، پھر اس کے بعد قبلہ آپ سب سے گفتگو کریں گے فضائل کے حوالے سے، پھر آخری ایک کلام اور اس پہ اجازت۔ برائے خوشنودی ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام صلوات اللہم صلی اللہ علیہ معجزہ یہ پیاس کا دیکھا در عباس پر، معجزہ یہ پیاس کا دیکھا در عباس پر، معجزہ یہ پیاس کا دیکھا در عباس پر۔ سرکار یہ در عباس پر آپ نے سماعت کرنا ہے کہ معجزہ یہ پیاس کا دیکھا در عباس پر، کہ سجدہ کرنے آ گیا دریا در عباس پر، معجزہ یہ پیاس کا دیکھا در عباس پر۔ اور کیا میرے مولا غازی کی فضیلت کہ جسے جناب سیدہ اپنا بیٹا کہیں وہ ہے میرا مولا غازی، کہ اتنی اونچائی عطا کر دی اسے عباس نے، اتنی اونچائی عطا کر دی اسے عباس نے، کہ خود وفا کرتی ہے اب سجدہ در عباس پر، معجزہ یہ پیاس کا دیکھا در عباس پر۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، بہت خوبصورت شعر مولا غازی سرکار کے حوالے سے، کہ کیا خبر کتنی ہے عظمت اس در عباس کی، کیا خبر کتنی ہے عظمت اس در عباس کی، کہ بانٹتی ہیں نعمتیں زہرا در عباس پر، معجزہ یہ پیاس کا دیکھا در عباس پر، اور میں در عباس پر آ کر ہوا اتنا بلند، میں در عباس پر آ کر ہوا اتنا بلند، کہ آسمان لگنے لگا چھوٹا در عباس پر، معجزہ یہ پیاس کا دیکھا در عباس پر۔ سرکار اس کلام کے آخری دو اشعار سماعت فرمائیں۔
کہ جس ردائے پاک کا ضامن تھا پاس جری جس ردائے پاک کا ضامن تھا عباس جری کہ آج اس چادر کا ہے سایہ در عباس پر معجزہ یہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. مقطع پیش خدمت ہے کہ پاس رکھنا تو ہمیشہ دولت عشق حسین، پاس رکھنا تو ہمیشہ دولت عشق حسین کے نور بس چلتا ہے یہ سیکا در عباس پر معجزہ یہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں اپنے بہت محترم علامہ تنویر حسین نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فضائل کے حوالے سے، شہزادہ قاسم کے حوالے سے آپ سب سے وہ چند باتیں آپ سب کی خدمت میں پیش کریں، آپ سب کو شہزادہ قاسم کی فضیلت کے حوالے سے محظوظ فرمائیں. قبلہ علامہ تنویر حسین نقوی صاحب. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد. نعرہ الصلوات. بسم اللہ. قبلہ. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سامعین گرامی، میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ معصوم تو درکنار، انبیاء تو درکنار، اس خاندان کا بچہ شہزادہ قاسم دنیا میں آیا کیسے ہے؟ کیا بات ہے. قبلہ. کتاب کا نام حی الاموات. وہاں سے میں اس بات کو پڑھ رہا ہوں کہ آذربائیجان کا بادشاہ فضل بن حاکم بن عمرو بن شیرو، اس کی 7 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا. بیٹا گیا شکار کرنے، گھوڑے سے گر کے مر گیا. ماشاءاللہ. جب لاش آئی تو ہر شخص رو رہا ہے، لیکن آذربائیجان کا بادشاہ مسکرا رہا ہے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید بادشاہ کو سکتہ طاری ہو گیا. جب قریب آئے تو کہا آذربائیجان کا بادشاہ تیرا ایک ہی بیٹا تھا، گھوڑے سے گر کے مر گیا، تو روتا کیوں نہیں؟ کہا روئے وہ جس کا وارث کوئی نہ ہو. اپنے وزیر سلامہ کو کہا کہ سلامہ، میں نے یہ سنا ہے کہ امام ہوتا وہی ہے جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے، امام ہوتا وہی ہے جو جب چاہے بارش برسا دے، امام غیب کا علم جانتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا راز ہوتا ہے. لہذا سلامہ مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر بچے کی زندگی چاہیے. سلامہ گھر سے باہر نکلا، سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی دیکھی، پہاڑی پر چڑھ کر اور مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا حسن مجتبی ادرکنی. بس میرے مولا حسن کو یاد کیا. کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش آ رہا ہے، گرد اڑ رہی ہے، اور جب قریب آیا گرد ہٹی تو گھوڑے سے اتر کے حسن مجتبی نے کہا سلامہ، تو نے جسے بلایا وہ آ گیا. میرے مولا محل میں آئے، تابوت کو ٹھوکر مار کے کہا قم بے اذن حسن مجتبی علیہ السلام.
وہ اٹھا اور اٹھ کے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رکا اور میرے مولا حسن مجتبیٰ نے کہا کلمہ تم نے پورا کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگا مولا میں صرف یہ سوچ کے رک گیا ہوں کہ جب میری میت، میری روح اسرائیل لے کے جا رہا تھا، جس آسمان سے گزر رہا تھا، میں نے آپ کو وہاں دیکھا۔ مولا تعجب یہ ہے، زمین پہ بھی آپ کا اقتدار ہے اور وہاں پہ بھی آپ کا اقتدار۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد مولا حسن نے کہا آذربائی جان کے بادشاہ، ہم نے تیرا بیٹا زندہ کر دیا، اب ہم جانے لگے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کہتا مولا اللہ کا ایک قانون ہے کہ 13 رجب کو جب علی کعبے میں آیا اور 16 رجب کو ان کی ماں گئی تو اللہ نے 4 دن ٹھہرا کے زمانے کو بتایا جب کوئی مہمان آئے تو اسے کم از کم 4 دن مہمان ٹھہراؤ۔ مولا میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ 4 دن آپ ہمارے ہاں مہمان ٹھہریں تاکہ آپ ہمیں دین کی، فقہ کی تعلیم دیں۔ میرے مولا وہاں 4 دن رکے، شریعت کی باتیں کی۔ 4 دن کے بعد جب جانے لگے تو آذربائی جان کے بادشاہ نے بہت زیادہ تحفے طائف دیے۔ میرے مولا گھوڑے پہ بیٹھ کے 7 قدم گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو آذربائی جان کا بادشاہ آ رہا تھا۔ مولا نے گھوڑے سے اتر کے کہا آذربائی جان کے بادشاہ، تمہارا بیٹا بھی زندہ کر دیا، تمہیں فقہ کی تعلیم بھی دے دی اور تم نے اتنا کچھ ہمیں دے دیا، اب ہم جانے لگے تو اب تم نے ہمیں کیوں بلایا؟ کہتا مولا میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری رشتہ داری نہ ہو جائے۔ مولا میری 7 بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا عقد ہو جائے۔ میرے مولا نے کہا تیری 7 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام ہے رملہ، میں اس رملہ سے عقد کروں گا۔ میرے مولا نے وہاں پر نکاح کا خطبہ خود پڑھا، عقد ہوا۔ میرے مولا رملہ کو لے کے مدینے پہنچ گئے۔ اللہ نے ایک بیٹی دی، نام رکھا فروہ۔ فروہ کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ میرے مولا نے کہا رملہ آج کے بعد ہم تمہیں رملہ سے نہیں بلائیں گے بلکہ فروہ سے بلائیں گے، کیونکہ تمہاری بچی دنیا سے چلی گئی۔ پھر مولا اسے ہمیشہ فروہ کے نام سے بلانے لگے۔ مولا کچھ دنوں کے لیے تجارت کی غرض سے گھر سے باہر گئے، کچھ لمحے بعد آئے، کہا فروہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کچھ چاہتی ہو۔ کہنے لگی مولا آپ کے ساتھ عقد ہو گیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے آنگن میں بچہ ہے۔ کہا اچھا بچہ آ جائے گا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تو فروہ نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے مولا جو شخص مدینے سے آذربائی جان ایک لمحے میں پہنچ سکتا ہے وہ مجھے ایک لمحے میں بیٹا نہیں دے سکتا۔ کیا کہنے، بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ میرے مولا نے فروہ کو قریب بلایا، قریب بلا کے ید اللہ ہاتھ اٹھایا، پیشانی سے مس کیا، اس کی پیشانی کو لگایا۔ بیبیوں میں فروہ روایت کرتی ہیں اللہ جانے میرے مولا کے لمس میں کیا تھا کہ یک وقت مجھے 3 نوروں کے مجموعے نے گھیر لیا، سرخ رنگ کا، سفید رنگ کا، سبز رنگ کا، اور میں کانپنے لگی۔ میرے مولا نے مجھے دیکھ کے کہا فروہ کانپنے کی ضرورت نہیں، سامنے حجرے میں جاؤ، میرے قاسم کو لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ سامنے گرامی بالکل ایسا نہیں جیسے تنویر لکھوی تمہیں کہے کہ جاؤ پانی لے آؤ، اس کا مطلب ہے پانی پہلے موجود تھا پھر آپ پانی لائے، تو کہا جاؤ میرے قاسم کو لے آؤ، اس کا مطلب ہے حجرے میں قاسم پہلے سے موجود تھا۔ فروہ گئی، قاسم کو لے آئی۔ میرے مولا نے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت کہی، کہا فروہ جاؤ خاندان والوں کو بتا دو کہ اس کا نام شہزادہ قاسم رکھ دو۔ یہاں تنویر لکھوی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہا کرتا ہے، کیا شہزادہ قاسم نبی تھا؟ کیا امام تھا؟ کہ نہیں، امام کا بیٹا تھا۔ جب امام کا بیٹا دنیا میں ایسے آیا، اللہ جانے حجتیں کیسے آتی ہوں گی۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر اسی آخری جملہ کہ اسی مولا سے پوچھا مولا آپ نے قاسم کا نام قاسم رکھا، اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا، مولا یہ نام کہاں سے رکھا؟ کہا میں نے قرآن کی کاف کو لیا، میں نے قسمت کی کاف کو لیا، میں نے قضاء و قدر کی کاف کو لیا، میں نے قدوس کی کاف لے کے اس کے نام میں کاف رکھی، اور میرے نانا کا نام آسمانوں پہ احمد ہے، وہاں سے میں نے الف کو لیا۔ کہا میں حسن سین سے ہوں، میرا بھائی حسین بھی سین سے ہے۔ پھر ایک نام ہے سر اللہ، اللہ کا راز، میں نے تینوں سینے ملا کے اس میں سین رکھ دی۔ میم میں نے محمد کی رکھی، میم میں نے ملکوت کی رکھ کے زمانے کو بتایا۔ اسے عام بچہ نہ سمجھنا، اس میں قرآن بھی ہے، قسمت بھی ہے، قضاء اور قدر بھی ہے، قدوس بھی ہے، اس میں احمد کی الف بھی ہے، اس میں حسن حسین کے سین بھی ہے، یسیر اللہ بھی ہے، محمد کی میم بھی ہے، یہ سب کچھ ملا کے زمانے کو بتایا۔ اسے عام بچہ نہ سمجھنا، کائنات کی جس چیز کی حاجت ہو اس بچے سے تم طلب کر سکتے ہو۔ اور یہ بچہ خیر و عافیت سے گھر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک دق الباب ہوا۔ جناب فروہ نے پوچھا، کہا ایک سائل آیا دروازے پہ، کہا کچھ خیرات چاہیے؟ اسی لمحے میں
शहजाद कासिम का कुर्ता निकाला और कुर्ता निकाल के साहिल को देके कहा इस कुर्ते को घर ले जा, तुझे जिस चीज की हाजत हो कासिम के कुर्ते का वास्ता देना, तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। यहां तनवीर नकवी बात खत्म करने लगा है शुक्रिया के साथ कि जिस कासिम का कुर्ता हाजित रवा बन सकता है, क्या कासिम नहीं बन सकता? कहीं फिर कासिम का बाबा हसन नहीं बन सकता, हसन का भी बाबा अली नहीं बन सकता, और अली का मौला क्या मोहम्मद नहीं बन सकता? वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया किबला, मौला आपकी ज़िंदगी करें, जनाब सैयदा आपको किसी कमज़ोर का मोहताज न करें। हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अज़ीज़ और मौला के शायर जनाब सैयदा ने कलम अता किया हुआ है, भाई सग़ीर हैदर साहब हमें समाअत कर रहे हैं, और बहुत शुक्रिया किबला, आप हमें सुन रहे हैं और आपकी दुआएं हमारे साथ हैं और बहुत खुशी हुई। मैं ये हमारे साथ सग़ीर हैदर जो हमें देख रहे हैं, इन्हीं का एक कहा हुआ कलाम मैं आप सबकी खिदमत में पेश करूँगा। नकवी साहब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत प्यारा कलाम सग़ीर भाई ने कहा है, मैं वो पेश करता हूँ, और फिर इसी कलाम के बाद आप सबसे इजाज़त के तलबगार हैं हम। बराए खुशनुदी है मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद हर साहिब ईमान का ईमान अबू तालिब। ये पुरानी बंदिश है, कलाम तरोताज़ा सग़ीर भाई ने कहा है, तो बस मैं वो भी इंशाल्लाह ये पढ़ने के बाद इंशाल्लाह जैसे ये इख्तिताम होगा फिर इसकी कोई नई बंदिश इंशाल्लाह बनाएंगे। बहरहाल अभी इस पुरानी बंदिश के साथ इस कलाम को समाअत फरमा लें। बहुत खूबसूरत कहा है, और मैं बड़ा मदाह हूँ सग़ीर भाई का, और बड़े शौक़ से इनको जो है ना सुनता हूँ, और इनके कलाम बड़े पढ़ता हूँ शौक़ से। तो बहरहाल इन्हीं का कहा हुआ कलाम समाअत फरमाएंगे कि हर साहिब ईमान का ईमान अबू तालिब, हर साहिब ईमान का ईमान अबू तालिब, हर साहिब ईमान का ईमान अबू तालिब, इस्लाम पे है आपका एहसान अबू तालिब, इस्लाम पे है आपका एहसान अबू तालिब। और सरकार शेर बहुत खूबसूरत सग़ीर भाई का समाअत फरमाइएगा कि हर साहिब ईमान का ईमान अबू तालिब, इस्लाम पे है आपका एहसान अबू तालिब, कि सरकार मोहम्मद को यतीमी में संभाला, संभाला सरकार मोहम्मद को यतीमी में संभाला, यतीमी में संभाला, इस बात का मशकूर है, इस बात का मशकूर है रहमा अबू तालिब, इस बात का मशकूर है रहमा अबू तालिब। और की परवरिश रसूल की बेटों से भी आला, की परवरिश रसूल की बेटों से भी आला, है अंबिया भी देख के हैरान अबू तालिब, है अंबिया भी देख के हैरान अबू तालिब। और बहुत खूबसूरत शेर समाअत फरमाएं कि कैसे भला ये मान ले कलमा नहीं पढ़ा, किबला दुआ देंगे आप सग़ीर भाई को, कि कैसे भला ये मान ले कलमा नहीं पढ़ा,
کہ جب آپ ہیں نبی کے نکاح خواں ابو طالب، کہ جب آپ ہیں نبی کے نکاح خواں ابو طالب. اور مقطع آپ کی سماعتوں کی نظر کہ کر دیجئے حیدر پہ کریمی میرے مولا، کر دیجئے حیدر پہ کریمی میرے مولا، در آپ کا دیکھوں کریں احسان ابو طالب، در آپ کا دیکھوں کریں احسان ابو طالب، ہر صاحب ایمان کا ایمان ابو طالب. جناب سیدہ ہم سب کو اپنے حصار ولایت میں رکھیں. بہت اچھے میرے برادر عزیز علی نواز بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں علی بھائی، جئیں آپ ہزاروں سال. جناب سیدہ آپ کی نسلوں میں ولایت کا اور ذکر محمد وال محمد کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے گا. جناب سیدہ آباد و شاد رکھیں. انشاءاللہ پھر کسی بلکہ 19 اپریل دعائے سیدہ پر علی نواز بھائی کی طرف سے انشاءاللہ اس پیج پر ذکر محمد وال محمد کے لیے میں حقیر حاضر خدمت ہوں گا انشاءاللہ. اور کل دوپہر 2 بجے انشاءاللہ میں اپنے پیج سے میں اور استاد الشورا جناب حشمت رضا بہلول صاحب انشاءاللہ ذکر مولا کے لیے حاضر خدمت ہوں گے. تو میرا پیج زوار لائق رضا ZAWARLAEEQ اسپیس رضا RAZA آپ ضرور اس پیج پہ انشاءاللہ جوائن کیجیے گا. ہمیں حشمت صاحب کو بھی سماعت فرمائیے گا اور مجھے حقیر کو بھی سماعت فرمائیے گا. اور 19 کو انشاءاللہ بھائی علی نواز کی طرف سے دعائے سیدہ پیج پر انشاءاللہ. اجازت دیجیے گا ہمیں. اللہ حافظ. یا علی علیہ السلام مدد.